السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں، میں آپ کے ساتھ حویلی نہیں جانا چاہتا، وہاں کے لوگ مجھے نہیں پسند۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے اماں کو جواب دیا تو وہ کہنے لگی، بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ مجھے سمجھا رہی تھی، جبکہ یہ سچ تھا کہ مجھے حویلی جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اماں کہنے لگی، وہاں بہت سی کتابیں ہیں۔ وہ مجھے لالچ دے رہی تھی تاکہ میں وہاں جانے کے لیے رضامند ہو جاؤں۔ کتابوں کا سنتے ہی میری ویران آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں فوراً سے اٹھا اور اماں سے پہلے تیار ہو کر صحن میں کھڑے ہو کر اماں کو بلانے لگا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، ابھی تو تم جانے کو تیار نہیں تھے، ابھی ابھی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماں، آپ جانتی تو ہیں مجھے کتابیں پڑھنا کتنا پسند ہے۔ وہ مسکرا دی۔ وہ مجھے لیے پیدل چلتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ سارا راستہ اماں سے میں بار بار یہی پوچھتا رہا کہ مجھے وہاں کتابیں ملیں گی تو صحیح نا، اور اماں اسی چیز کا بار بار اقرار کرتی رہیں کہ وہاں ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، میں تمہیں صفائی کے بہانے وہاں لے چلوں گی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اماں کے گلے لگ جاؤں، کیونکہ اماں نے بات ہی ایسی کی تھی۔ سارا راستہ میرے چہرے پر سے خوشی پھوٹتی رہی۔ حویلی آنے کے بعد اماں تو کچن میں کام کاج کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ میں دبے پاؤں اس کمرے میں گھس گیا جس کے بارے میں اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ابا نے مجھے زیادہ تو پڑھایا لکھایا نہیں تھا، مگر انہوں نے مجھے اردو پڑھنا سکھا دیا تھا۔ وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اردو لکھنا اور پڑھنا ان کے والد یعنی میرے دادا ابو نے انہیں سکھایا تھا۔ یوں سب سے چھپا کر انہوں نے مجھے بھی سکھا دیا اور کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ میں نے بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا اور ابھی تک یہ راز ہی راز رہا تھا۔ میں کمرے کا ایسا کونا تلاش کرنے لگا جہاں مجھے بیٹھا ہوا بھی کوئی دیکھ نہ سکے، اور اگر کوئی کمرے میں آ جائے تو میں اسے کم از کم نہ دیکھوں تاکہ میری اماں پر مشکل وقت نہ آئے۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس آیا اور ایک کھڑکی کھول کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک کونے میں کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے روشنی آ رہی تھی، اور میں وہیں کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کتابوں میں مجھے ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ مگر ہمارے گاؤں میں پڑھنے کا دور دور تک کوئی راج رواج نہیں تھا، مگر کوئی پڑھنے کی بات کرتا تو وڈیرے اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ جہاں عام عوام پڑھ نہیں سکتی تھی، ان پر پابندی عائد تھی۔ میرا دھیان اس کتاب میں برے طریقے سے الجھا ہوا تھا۔ کب ملک دلاور اس کمرے میں داخل ہوئے اور کب انہوں نے آ کر مجھے پڑھتا ہوا دیکھ لیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تو تب سمجھ آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں زور زور سے چلاتے ہوئے اپنے ملازمین کو بلانے لگا اور پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہاں کھڑی شازیہ چچی کہنے لگی، یہ تو فمہیدہ کا بیٹا ہے۔ تبھی ملک دلاور نے چیختے ہوئے میری ماں کو بلایا۔ وہ ہڑبڑائی ہوئی اس کمرے میں آئی، مجھے وہاں کتاب ہاتھ میں لیے دیکھ وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہوگا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس وڈیرے کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، صاحب بچہ ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ مگر اس وڈیرے نے میری ماں کو ایک لات ماری اور مجھے گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ اپنے ڈیرے کی جانب تھا۔ میں ڈر رہا تھا، میرا دل ایک سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اماں وڈیرے کے پیر پکڑنے کو بھی تیار ہو چکی تھی، جبکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے بچانے کے لیے ایسے کام کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھ سے
سب سے زیادہ وہ پیار کرتی تھی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ مگر پھر بھی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ میرے خیالات تھے، مگر میں ناسمجھ تھا اور ان کی روایات کو نہیں جانتا تھا، اس لیے بڑی بڑی باتیں کہتا تھا۔ ملک دلاور نے میری ماں کو چوٹی سے پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، تجھ جیسی کمی کمین کو کیا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو وہ میرا مقابلہ کرے گا؟ یہ زندہ رہے گا تو میرا مقابلہ کر پائے گا نا؟ یہ کہہ کر وڈیرا شدید غصے میں میری جانب بڑھا اور میری بازو کو پیٹ کے پیچھے مروڑتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکے، کیا تو پڑھے گا اور بڑا آدمی بنے گا، میرا مقابلہ کرے گا؟ درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں محض 14 برس کا تھا جب وہ مجھے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ تبھی اپنی جان بچانے کے لیے میں کہنے لگا، صاحب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، آئندہ پڑھنا تو دور کی بات، میں پڑھائی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ وڈیرا ہنستے ہوئے کہنے لگا، جو میری اتنی سی مار کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیسے غلاموں کی زندگی چھوڑ کر مجھ جیسا مالک بن سکتا ہے؟ چھوڑ دو ان ماں بیٹی کو۔ انہوں نے اپنے ملازمین کی طرف اشارہ کیا، غرور اور تکبر سے ہنستے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ اماں رو رہی تھی، جبکہ میں انہیں سہارا دیتا ہوا اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہم دونوں ماں بیٹا وڈیرے کے ڈیرے سے نکل آئے تھے۔ میں اماں کو کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، دیکھنا میں ابا کے خواب پورے کروں گا اور تمہیں اپنے بیٹے پر فخر ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو وہ محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، یہ وڈیرا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آج تک ان کے خاندان کے علاوہ یہاں ایسا کوئی بچہ نہیں جو تعلیم کو حاصل کر پایا ہو، کیا تم ان سے بغاوت کرو گے؟ اماں نے ڈرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تو میں نے نفی میں اپنا سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو بات ہے سچ سچ بتاؤ۔ تبھی میں انہیں کہنے لگا، بس آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ وڈیرا خود مجھے شہر بھیجے گا۔ میں نے پرعزم لہجے میں ماں کو جواب دیا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ میرے ارادے بہت مضبوط تھے، کیونکہ میں نے خواب بہت بڑے دیکھ لیے تھے اور اب ان کی تعبیر مجھ سے قربانی مانگ رہی تھی۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، بلکہ کچھ کر کے دکھانے کا تھا۔ گھر آ کر ہم لوگ جیسے ہی بیٹھے، اماں مجھے کہنے لگی، کیوں تو وڈیروں کا نوالا بننا چاہتا ہے؟ تو نے ہمارا سہارا بننا ہے اور میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم ایسے کام کرو۔ اماں نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور روتے ہوئے سمجھانے لگی، آپ میری فکر نہ کریں، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک دن میں واپس لوٹ کر آؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میری اس بات پر اماں کے چہرے کے تاثرات پہلے سرد ہوئے، پھر غصے نے جگہ لے لی اور انہوں نے ایک تھپڑ میرے سر پر مار دیا۔ کہنے لگا، پڑھائی کا بھوت تیرے سر سے اتر جانا چاہیے، میں تجھے کھو نہیں سکتی۔ ہم دونوں ہی اس وڈیرے کی حویلی میں کام کرتے ہیں، اگر کل کو اسے پتا چلا کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو وہ مجھے اور تمہارے باپ کو مار ڈالے گا۔ تم ہماری بہت ہی وجہ بننا چاہتے ہو۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے دھمکایا تو میرے سر پر جوں تک نہیں رینگی۔ میں اٹھ کر نلکے کا پانی بھرنے چلا گیا، اماں کو پلایا اور خود بھی پیا۔ تب تک ابا جان بکھلائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بکھلاہٹ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا جب بھی میں حویلی جاتا ہوں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ وڈیرا میری کسی نہ کسی بات پر
غصہ ہو جاتا ہے اور پھر اماں ابا کو مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو مجھ پر تو اثر نہیں کرتی۔ ابا نے ہم دونوں کو سلامت دیکھا ہے تو تھکے تھکے قدم اٹھائے ہوئے چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ شاید وہ بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں پانی پیش کیا تو کہنے لگے، پھر کیا کر کے آئے ہو؟ تم نے ہمیں شرمندہ کروا کے رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی آ کر تمہاری شکایتیں لگاتا ہے۔ اب تو وڈیرے نے بھی بول دیا ہے، کیا کہنا چاہو گے اس بارے میں؟ ابا نے روحان نے تنگ ہوتے ہوئے کہا تو میں انہیں کہنے لگا، میں محض کتاب پڑھ رہا تھا اور انہیں لگا کہ میں ابھی ابھی پڑھ لکھ جاؤں گا تو کوئی افسر بن جاؤں گا اور ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو برے کام کرتے ہیں پھر اسے پکڑے جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ میں نے باپ کی طرف چور نظروں سے دیکھتے ہوئے، مبادا مجھے وہ ایک تھپڑ نہ مار دیں، ابا کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور زیادہ دماغ تو تمہاری اس ماں نے خراب کیا ہے۔ 24 گھنٹے تمہارے ذہن میں پڑھنے کی باتیں ڈالتی رہتی ہے۔ دیکھنا تم کسی کے لیے ہم دونوں کی بربادی کی وجہ ضرور بنو گے۔ یہ کہہ کر ابا نے گلاس زور سے فرش پر مارا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ میں جانتا تھا وہ ایسے ہی غصہ کریں گے اور پھر ہم دونوں کو ٹھیک دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر گھر سے باہر کی طرف نکل جائیں گے۔ بظاہر وہ غصہ کرتے تھے مگر حقیقت میں وہ بہت پرسکون رہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، کم از کم دونوں ماں بیٹا محفوظ تو ہیں۔ وہ چلے گئے تو میری اماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اماں نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ جب اماں نے کوئی تاثر نہیں دیا تو میں اٹھ کر دوستوں میں کھیلنے لگا۔ اب تک یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ وڈیرے نے مجھے بہت مارا ہے، کیونکہ میں نے کتاب پکڑ لی تھی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور جن کے ذہن میں پڑھائی کے خیال چل رہے تھے انہوں نے اسے ذہن سے نکال پھینکا، کیونکہ وہ سب لوگ غلام تھے اور اس ایک انسان پر انحصار کرتے تھے جو خود کو ان کا آقا اور انہیں اپنا غلام سمجھتے تھے۔ مجھے ایسے وڈیروں سے سخت نفرت تھی جن کی ساری زندگی دوسروں کو یہ احساس دلانے میں گزر جاتی ہے کہ وہ کمتر ہیں۔ بس جیسے ہی اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھا، سب کے ساتھ گفتگو کا موضوع یہی تھا، اور اب مجھ سے پوچھنے لگے، اب جب تم کون سی غلطی کر دی جو وڈیرا تمہاری ماں پر غصہ ہو رہا تھا؟ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو ان لوگوں کی بس پرانی سی عادت ہے اور انہیں وراثت میں ملی ہے۔ لوگوں کو نیچا دکھانا اور انہیں آگے نہ بڑھنے دینا ان کی یہی کوششیں ہیں، اور میں ان کی یہ کوششیں ناکام کر کے رہوں گا۔ جب میں نے یہ کہا تو لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ میں ایسا ہی منہ پھٹ تھا، سب کے سامنے کچھ بھی بول دیتا۔ ابھی بھی میرے ارادے ہو رہے تھے کہ میں یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں، گاؤں میں یہ خبر پھیلا دوں کہ میں مر چکا ہوں، لوگ میرا خیال کرنا تک بھول جائیں گے۔ تب میں واپس آؤں گا، وہ پورے گاؤں کے سامنے ایسے شان و شوکت کے ساتھ جس کے سامنے یہ وڈیرے بھی مان جائیں۔ میں نے پوچھ شروع کر دی، معلومات اکٹھی کر رہا تھا کہ اگر گاؤں سے بھاگا تو وہ وڈیرا مجھے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے، یا پھر وہ میرے لیے پیچھے کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی اس گاؤں سے بھاگتے تھے اور وڈیرا ان کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ہر چیز جاننے کے لیے ضرور تھا کہ میں وڈیرے کے قریب تر قریب رہوں اور اس کی ہر ایک حرکت پر نالازمی نظر رکھوں۔ شام کے وقت میں نہایا، اچھے سے کپڑے پہنے اور بال بنا کر وڈیرے کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ وہاں بیٹھا کش لگا رہا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی مغرور انداز میں کہنے لگا، معافی مانگنے آئے ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاؤں کو دبانے لگا کہ صاحب مجھے معاف کر دو، میرے ماں باپ کا قصور نہیں ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، بس مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لہجے میں مٹھاس سموتے ہوئے کہا تو وڈیرا انا کو تسکین ملنے پر زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، آ گئے نا اپنی اوقات پر، پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اوقات میں رہنا ورنہ مار دیے جاؤ گے، مگر تم باز نہیں آئے، آج یہ کایا کیسے پلٹی؟ اس نے آخری جملہ معنی خیز انداز میں ادا کیا تو میں تھوڑی سی دیر کے لیے گھبرا گیا، مگر فوراً سے پہلے اس گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں کہنے لگا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مجھے معلوم پڑ گیا ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی ہمارے آخری سہارا ہیں اور ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہہ کر میں نے تھوڑا سا اس کو مسکا لگایا تو وہ ہنسنے لگا۔ اگر ملک شہباز کے پاس جاتا تو وہ یقیناً سمجھ جاتے کہ میں خوشامد کر کے ان کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ ملک دلاور تھے جو سمجھ نہ سکے اور اپنے خاص ملازم کے طور پر مجھے ڈیرے پر رکھ لیا۔ میں ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا، جیسے انہیں پانی چاہیے ہوتا تھا یا پھر حقہ گرم کرنا ہوتا تو میں ہر وقت سعادت مندی سے اس کے ساتھ کھڑا رہتا۔ ایسے کرتے کرتے مجھے 6 مہینے گزر گئے۔ اب وہ مکمل طور پر مجھ پر اعتبار کرتا اور کسی نہ کسی بات پر مشورے بھی لے لیا کرتا تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ اسے ایک اچھا مشورہ دوں۔ میری سمجھداری دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے میرا قائل ہو رہا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو چاہتا تھا کچھ دن اور گزریں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ وڈیرے لوگوں پر کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ اگر وہ اس گاؤں سے بھاگتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہی دنوں وسیم جو ہمارے گاؤں کا رہائشی تھا، روشن مستقبل کے خواب لیے اس نے بغیر کسی کو بتائے گاؤں سے بھاگنے کی منصوبہ بندی کر لی، مگر وہ بے وقوف تھا، اس نے کوئی بھی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس گاؤں سے نکلنا آسان ہوگا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ لوگ شہر جا کر نوکری بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسی پابندی وڈیروں نے لگائی ہوئی تھی۔ یہاں ہر انسان کا ایک مزیرہ تھا۔ میرے ابا جو اچھی خاصی زمین رکھتے تھے وہ بھی وڈیروں کے مزارے بن کے رہ رہے تھے، کیونکہ بچپن میں ایک بار بیمار ہوا تھا تو اماں ابا کو قرض لینا پڑ گیا تھا۔ اس قرضے کی بدولت آج اماں ابا وڈیروں کے غلام کے طور پر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ مجھے ان سے اپنا سب کچھ واپس چھیننا تھا۔ میرے دادا ابا اپنے علاقے کے ایک رحم دل اور خدا ترس ذمہ دار تھے۔ ان کے پاس اچھی خاصی زمین تھی جن سے وہ خوشحال زندگی کو گزار رہے تھے، مگر پھر وڈیروں کی ان پر نظر پڑ گئی تو انہوں نے سب کچھ چھین لیا اور ہمیں ایک کچے مکان میں رہنے پر مجبور کر دیا، اور مجھے ان سے اپنا سب کچھ واپس لینا تھا۔ وسیم جو گاؤں سے اپنے ماں باپ کو بتا کر بھاگا تھا، وہ راستے میں ہی وڈیرے کو گولی کا نشانہ بن گیا، کیونکہ رات کے 10 بجے جب وہ گاؤں سے نکلا تو اس نے شہر والے راستے سے پیدل جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ اسے نہر سے دوسرے گاؤں میں داخل ہونا چاہیے تھا اور پھر وہاں سے شہر جانا چاہیے تھا۔ یہ اس بے وقوف انسان سے غلطی ہو گئی، وہ پکڑا گیا اور پھر اس کے گھر والوں کو اس کا آخری دیدار کرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ بیچارے لوگ تو بس روتے رہ گئے۔ وسیم کی موت میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ مجھے کس طرح یہاں سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ 15 برس کا میں ہو چکا تھا اور ابھی تک میں نے
اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے وسیم کا معاملہ دب جانے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ وڈیرے بہت متحرک ہو چکے تھے اور ان کے متحرک ہونے میں ہی میرا اپنا فائدہ تھا، کیونکہ وہ لوگ تو شہر جانے والے راستے پر گھات لگائے بیٹھے تھے، جبکہ مجھے اتنی بڑی نہر پار کر کے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ ان کا سارا دھیان شہر جانے والی سڑک پار کرنے کی بجائے میں بنا اپنے ماں باپ کو بتائے ندی کی طرف روانہ ہو گیا، اور وڈیرا جانتا تھا کہ میں ندی پر پہرا دے رہا ہوں۔ ندی کا بہاؤ بھی آج کل بہت تیز تھا، وہاں سے گزرنا ناممکن بات تھی، مگر میں نے یہ کر دکھایا۔ جب بھی میں روز پہرا دینے کے لیے آتا تو گھنٹوں پریکٹس کرتا کہ یہاں سے کیسے نکلوں گا۔ ایک روز رات کے وقت جب وسیم کا بھائی وہاب شہر جانے والی سڑک پر پکڑا گیا، لوگ وہاں جمع ہوئے، کیونکہ اصل تماشا تو اب شروع ہونے والا تھا۔ وہ وڈیرے اسے سب کے سامنے عبرت کا نشان بنانے والے تھے۔ اسی رات میں نہر سے بھاگا اور دوسرے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ میں جانتا تھا یہاں کے چودھری نعمان کی ملک دلاور کے ساتھ خوب بنتی ہے، یہاں رکنا خطرے سے خالی بالکل نہیں تھا۔ لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر میں شہر جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا پڑ گیا تھا، مگر سب خیر تھی، میں بچ گیا۔ یہی بات کافی تھی۔ شہر آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے کہیں اور جانا ہے، کیونکہ اگر وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے سندھ کو چھوڑا اور پنجاب میں داخل ہو گیا تاکہ مجھ پر اس وڈیرے کی نظر نہ پڑے، وہ چاہ کر بھی مجھے ڈھونڈ نہ پائے۔ وڈیرے ہر جگہ پر اپنے تعلقات مضبوط رکھتے تھے تاکہ اس طرح کے حالات میں وہ تعلقات قائم آ سکیں۔ اب تو میں سب جان چکا تھا کہ ان کے جاننے والے کہاں کہاں تک رہتے ہیں، اس لیے میں سندھ کو چھوڑ کر پنجاب آ گیا تھا، کیونکہ یہاں پر وہ کسی کو بھی نہیں جانتے تھے اور ان کے لیے ایک معمولی سے لڑکے کو ڈھونڈنا کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی۔ دوسرا، میں ان کا وفادار رہ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ سمجھیں گے میں ندی میں بہہ گیا، کیونکہ سب کے سامنے میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ مجھے ندی میں تیرنا نہیں آتا، اور لوگوں کو اس بات پر بھروسہ بھی تھا۔ سو میں نے اسی بھروسے کو روندا اور پنجاب چلا آیا۔ یہاں آ کر رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر تھا۔ جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے نوکری بھی کرنی تھی تاکہ میں اپنے اخراجات خود اٹھا سکوں۔ جس سڑک کے پاس میں رہا کرتا تھا وہاں پر عدالت تھی، تو اکثر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ میں کاریں صاف کرنے کا کام کرتا، یہاں تک کہ پھولوں سے گجرے بنا کر بیچتا۔ میں روزانہ ایک وکیل کی گاڑی صاف کرتا تھا۔ وہ وکیل بہت مہربان تھا، ہمیشہ مجھ سے مسکرا کر بات کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے ابا جان یاد آ جاتے، لیکن ابھی واپس جانے کا وقت نہیں تھا، بلکہ مجھے کچھ کر دکھانا تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا اور کام زیادہ پڑے ہوئے تھے، ایسے میں مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ ایک روز شدید بارش ہوئی، میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں کی بارش تھی، کافی دیر آتی رہی۔ میں بیٹھا رہا، ہولے ہولے جسم کپ کپا رہا تھا اور بخار محسوس ہو رہا تھا، مگر میں وہیں درخت کے نیچے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس وقت ابرار الوی کی گاڑی میرے سامنے سے گزری، تو اس نے مجھے وہیں پر دیکھ لیا تھا کہ میں اس بارش میں بھیگ رہا ہوں، تو اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی تاکہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر جا سکوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ جب اس کا اصرار بڑھ گیا تو میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے کپڑے گیلے تھے، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر رہا تھا۔
مگر وہ بہت سخی انسان تھے۔ اس نے اپنا کوٹ مجھے اتار کر دے دیا تھا کہ مجھے ٹھنڈ نہ لگے، حالانکہ بہت اچھا موسم تھا، نہ سردی محسوس ہو رہی تھی نہ ہی گرمی، مگر اس مدد کو ٹھکرانا بھی میں بالکل نہیں چاہتا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے میرے ماں باپ اور علاقے کا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ کہنے لگے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر تمہاری مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ صبح میں تمہیں اسکول میں داخل کروا دوں گا۔ وہ میرے دوست کا سکول ہے، تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے اسبات میں اپنا سر ہلایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ان کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا جو کہ گاؤں میں آباد تھے، جبکہ وہ خود اکیلے یہاں رہتے تھے۔ مجھے اکیلا پا کر انہوں نے میری مدد کرنے کی ٹھانی، کیونکہ اب وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے اور میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور مدد کا یقین دلایا۔ ان کے بنگلے کے کوارٹر جو خالی پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک انہوں نے مجھے دے دیا، اور انہوں نے میرا اسکول میں بھی ایڈمیشن کروا دیا۔ میں 2 کلاسیں ایک ساتھ پڑھنے لگا تھا۔ مجھے 2 کلاسیں پڑھنے میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی، مگر مجھے پڑھنا تھا اور کچھ کر کے دکھانا تھا، تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اگر ابرار الوی نے میری ذمہ داری لی تھی تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں اس کی امیدوں پر پورا اتروں۔ وہ بغیر شادی شدہ تھا اور یہاں پر اکیلا رہتا تھا، جو اس کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سارا دن وہ کچہری میں کام کرتا رہتا، عدالت کے چکر لگائے جاتے، جبکہ میں گھر بیٹھ کر اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرتا تھا۔ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا کہ میں نے بہت سارا پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا رہا اور ابرار الوی میری مدد کرتے رہے، یہاں تک کہ میں بطور DSP تعینات ہوا۔ یہ سب ابرار الوی کی کوششوں سے ممکن ہو پایا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج میں اس مقام تک کبھی بھی نہ پہنچتا۔ انہوں نے مجھ پر دوہری محنت کی تھی۔ اپنے بچوں کو نظر انداز کر کے وہ سارا وقت مجھے پڑھاتے رہتے اور سارا وقت میری مدد کیے رکھتے تھے۔ میں دل سے ان کی اس محبت کا قائل تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صحیح ہیں اور میرے حق میں اچھا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی آنکھ بند کر کے ان کا ہر کہا مانتا گیا، یہاں تک کہ آج میں اتنی بڑی پوسٹ پر فائز تھا کہ لوگ میری وجہ سے ابرار الوی کی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ انہیں جھک کر ملتے۔ جب میں کچھ نہیں تھا تب میری عزت بھی ابرار الوی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ ابرار الوی نے میری تربیت اس طرح سے کی تھی کہ میں بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا۔ انہی دنوں میں نے سوچا کہ کیوں نہ واپس اپنے شہر جایا جائے اور ان لوگوں کو صبر سکھایا جائے جو بلا وجہ دوسروں پر حکمرانی کر رہے تھے۔ لوگ ان سے تنگ تھے اور بد دعائیں دیتے تھے، مگر ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بے حس ہو چکے تھے۔ مجھے سندھ سے نکلے 14 برس ہو چکے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بعد وہاں کیا ہوتا رہا، کیونکہ جب میں ندی سے بھاگ رہا تھا تو میں نے اپنی قمیض وہیں پھینک دی تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں ڈوب کر مر چکا ہوں۔ ہر وہ ثبوت جو یہ ظاہر کرے کہ میں ندی میں ڈوب چکا ہوں میں نے وہاں رکھ چھوڑا تھا، تاکہ وہ لوگ کبھی بھی میرا پیچھا نہ کر سکیں۔ اور ہوا بھی یہی۔ 14 برس گزر گئے، وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے یہاں کبھی نہیں آئے۔ یہ میری منصوبہ بندی تھی جو کامیاب ٹھہری۔ اب میں جاننا چاہتا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔
اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میرا ٹرانسفر وہاں ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفر ہونا بہت مشکل کام تھا، مگر ابرار الوی کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پریشانی۔ ان کی اب شادی ہو چکی تھی اور وہ 3 بچوں کے باپ تھے، مگر وہ ابھی تک مجھے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور مجھے بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میں خود ان کو چھوٹے بابا کہا کرتا تھا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میرا تبادلہ ہوا تو ابرار الوی ایسے پریشان ہو رہے تھے جیسے میں ان کا سگا بیٹا ہوں۔ وہ بار بار مجھے سمجھا رہے تھے کہ اگر وہاں جا کر مجھے ان کی ضرورت پڑے تو میں فوراً سے انہیں اطلاع کر دوں، کیونکہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا 14 برس کا ساتھ تھا۔ ابرار الوی اور ان کی بیگم سائمہ کی دعاؤں کے حصار میں سندھ کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج میرا تبادلہ ہوا تھا اور آج ہی میں سندھ پہنچ گیا۔ اپنے علاقے، اپنے شہر میں شہر کا DSP تعینات ہوا تھا۔ گاؤں جانا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں۔ شروع کے دن تو وہاں ایڈجسٹ کرتے گزر گئے۔ اتنا کام تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ میں گاؤں کی سنگن لینا چاہتا تھا، مگر یہاں شہر لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجھے ہی گاؤں جانا پڑنا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور لوگ کیسے رہ رہے ہیں۔ میں لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ میری منصوبہ بندی سے پہلے جان جائیں کہ میں کون ہوں۔ میں کسی بات کو وجہ بنا کر بطور DSP وہاں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ وڈیرا میرے ماں باپ پر ظلم نہ کر سکے۔ اس سے پہلے ہی میں گاؤں سے انہیں شہر لے آؤں اور پنجاب ابرار الوی کے پاس بھجوا دوں، کیونکہ یہاں ان کا رہنا خطرے سے خالی بالکل نہیں تھا، خاص طور پر جب وڈیرے کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھ لکھ کر DSP لگ چکا ہوں۔ میں بازار گیا ہوا تھا، جب میری نظر ایک آدمی پر پڑی، اس کی شکل مجھے کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ تبھی مجھے یاد آ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ رشید کاکا ہے، جو ملک دلاور کے ڈرائیور کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ میں انہی کے ذریعے جان سکتا تھا۔ تبھی میں نے اسے پکارا تو وہ ڈر گیا جیسے کوئی برا کام کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ پولیس فورس تھی اور میں دوری پر آیا ہوا تھا۔ بازار سے گزرا تو رک گیا کہ اگر رشید کاکا مجھے دیکھ چکے تھے، اور میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ میں ان کے ذریعے کیسے وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ میرا دماغ بہت تیز چل رہا تھا اور منصوبہ بنا رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میں نے کسی طریقے سے اس پر الزام لگوا دیا کہ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور اسے مار دینا چاہتے تھے، مگر میں بحفاظت اسے پولیس اسٹیشن لے آیا۔ میں سب کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو یہاں پر لایا تھا، مگر پیچھے سے کسی نے ملک دلاور کو خبر پہنچا دی کہ اس کا ملازم پکڑا جا چکا ہے۔ وہ فوراً شہر آ گیا۔ اب تو وہ MNA کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کال کرنے کی بجائے مجھ سے تعلقات بنانے کے لیے وہ یہاں آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میری مدد کے بغیر وہ شہر میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچ لیا کہ بظاہر اس کا ساتھ دوں گا، مگر حقائق معلوم کر کے رہوں گا، اور یہی ہوا۔ وہ پولیس اسٹیشن آیا اور غصہ ہونے کی بجائے مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ مجھے حویلی آنے کی دعوت دے گا اور ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کرے گا تاکہ میں اس کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤں، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو اس سے تعلقات بنا کر اسی پر وار کرنے والا تھا۔ کچھ روز بعد اس نے مجھے فون کر کے حویلی آنے کی دعوت دے ہی دی۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں بہت تیار ہو کر گاؤں گیا۔
میرے جو پولیس افسران تھے انہوں نے مجھے منع کیا کہ صاحب اکیلے مت جاؤ، وہاں جانا جان پر کھیلنے کے برابر ہے، اس لیے ہم آپ کو ایسے اکیلا تنے تنہا نہیں جانے دے سکتے۔ میں انہیں کہتا رہ گیا کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو اپنی حفاظت نہ کر سکوں، اس لیے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ میرے ساتھ آنے کو مزید ہو گئے، کیونکہ میری حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، جبکہ میں کہہ رہا تھا کہ ڈی ایس پی ہونے کا کیا فائدہ جو مجھے ہی گارڈز کی ضرورت پڑ جائے۔ مگر وہ لوگ کسی طور نہیں مانے، تو میں نے اپنے سٹاف میں سے 15 لوگوں کو ساتھ لیا۔ ہم سب لوگ وردی میں تھے، یہاں آئے تو ملک دلاور کے ماتھے پر بل بن گئے، کیونکہ اس نے نہ صرف مجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ میں یونیفارم میں ہرگز نہ ہوں، مگر میں نے سارے کام الٹے کیے تو اس کو غصہ آ رہا تھا، مگر میں نے ضبط کیا ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہا ہے۔ شاید میں نہ آیا تھا، اور شکر اس بات کا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ 2 گھنٹے ہم اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شام ہوتے ہی کھانا لگا دیا گیا۔ ہم سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس نے ہمیں ڈیرے پر بلایا تھا، جبکہ میں حویلی جانا چاہتا تھا اور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میری ماں کہاں ہے۔ میں چوری چھپے بتانا چاہتا تھا کہ میں زندہ ہوں اور ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے واپس لوٹ آیا ہوں، مگر میرا کوئی سبب نہیں بن رہا تھا کہ ملک دلاور کو شیشے میں کیسے اتاروں اور وہ کیسے میرا کہا مان لے۔ کافی دیر سوچتا رہا، جب دماغ میں کچھ نہیں آیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تبھی میں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر سالن والا ڈونگا گرا دیا۔ کیونکہ اندھیرا تھا میں جلدی سے کھڑا ہو گیا تو ملک دلاور کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں اسے بتانے لگا کہ مجھ پر سالن گر چکا ہے تو وہ افسوس کرنے لگا۔ میں کہنے لگا کیا مجھے کپڑے مل سکتے ہیں تبدیل کرنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لیے حویلی آ گیا۔ حویلی میں عورتوں کو پردہ کرنے کا کہہ دیا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھے کمرے میں کیسے لایا ہے، مگر شاید وہ مجھ سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتا تھا، تبھی اتنی ہمدردی جتا رہا تھا، یا پھر وہ سب پولیس افسر ان کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ مگر جو بات بھی تھی، میں نے کپڑے بدلے، اپنی یونیفارم اٹھائی اور جانے لگا۔ تبھی ملک دلاور کو کال کی تو وہ واپس مڑ گیا اور کہنے لگا آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ بہت سے لوگ گارڈز کے طور پر تعینات ہو چکے تھے، ان میں سے کچھ میرے جاننے والے بھی تھے، مگر مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی میں جھانک رہا تھا، تبھی میرے کانوں میں کچھ آوازیں گونجی جیسے کوئی عورت چلا رہی ہو۔ میں آوازوں کا تعاقب کرنے لگا تو دیکھا وہ آوازیں تہخانے سے آ رہی تھیں۔ میں حیران رہ گیا کہ تہخانے میں کون قید ہے، کیونکہ ملک دلاور نے مجھے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو گھٹ گھٹ کر مرنا ہوتا ہے ہم اسے تہخانے میں بند کر دیتے ہیں، جہاں تک کہ ملک دلاور نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی وہیں بند کیے رکھا تھا، اور اسی لیے بھی مجھے تہخانے میں جانے کا تجسس تھا، مگر اس وقت کچھ ہو نہیں پایا، کیونکہ وہ گارڈز جو مجھے مشکوک انداز میں حویلی کو دیکھتا ہوا محسوس کر چکے تھے، وہ میری طرف بڑھے اور مجھے ڈیرے پر لے گئے۔ میں نے بھی انہیں شک نہ ہونے دیا اور خود کو ملک دلاور کا جگری دوست بتایا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ باتوں ہی باتوں میں نے رشید کاکو کو اپنی طرف بلایا اور ان سے نذیر حسین کا پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ وہ نذیر حسین کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا صاحب آستہ بولو،
ملک دلاور تک اس آدمی کا نام گیا تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ ابھی جو تمہاری اتنی عزت کر رہا ہے تمہیں آسمان سے زمین پر لا پٹخے گا، اس لیے آرام سے بولیں۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ میرے والد کا نام لینے پر رشید کاکا اتنے گھبرا کیوں گئے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا، صاحب میں پھر کبھی شہر آ کر آپ کو بتاؤں گا، فی الحال آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یعنی مجھے پوری تیاری کے ساتھ گاؤں میں آنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے اپنے پولیس افسران کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ ہمیں بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ پہلے ہمیں یہاں پر اپنے جاسوس چھوڑنے تھے جو ملک دلاور کے خلاف ثبوتوں کو اکٹھا کر سکے۔ ابرار الوی سے بھی میں رابطے میں تھا، وہ جیسا مجھے کہہ رہے تھے میں بالکل ویسا کر رہا تھا، کیونکہ مجھے وہ تمام ثبوت چاہیے تھے جو ان وڈیروں کو پھانسی کے پھندے تک لے جائیں۔ میں جانتا تھا انہوں نے لوگوں پر بہت ظلم کیا ہے اور کئی قتل ان کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ مجھے بس ثبوت چاہیے تھے اور کچھ گواہ جو یہ ثابت کروا سکیں کہ وہ لوگ گنہگار ہیں۔ ان لوگوں کے پاس خوب سارا پیسہ تھا، اب تو سیاسی طاقت کو بھی وہ حاصل کر چکے تھے۔ ان کے لیے کوئی بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑنی تھی۔ میں گاؤں گیا تھا، گھر پتہ کیا تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں واپس لوٹ آیا اور دل و جان سے اس منصوبے پر دن رات کام کرنے لگا، کیونکہ یہ منصوبہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔ میں نے اپنے 3 قابل اعتبار پولیس افسران کو سلیکٹ کیا اور انہیں وڈیرے کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتایا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں، وہ میرا ساتھ دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ ان میں سے ایک بشیر احمد تھا جس کی عمر 40 برس تھی، جبکہ 2 ابھی حال ہی میں بھرتی ہوئے تھے۔ وہ دونوں حوالدار کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جبکہ بشیر احمد ایک انسپیکٹر تھا۔ میں نے تینوں کا حلیہ تبدیل کر کے وہاں پر بھیجا، کیونکہ وہی وہ تینوں تھے جو اس دن میرے ساتھ دعوت پر نہیں گئے تھے اور چھٹی پر تھے۔ وہ کافی عرصہ وہیں رہے اور معلومات اکٹھی کرتے رہے۔ وہ ملک دلاور کا اتنا یقین اور اعتبار حاصل کر چکے تھے کہ اس نے انہیں حویلی جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی تھی۔ خاص طور پر بشیر احمد، وہ اس پر ہر طرح سے بھروسہ کرتا تھا۔ ایسا کرتے کرتے 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ بہت سارے ثبوت ہمارے سامنے آ رہے تھے، مگر ابھی بھی وقت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ ٹھوس ثبوت ملیں تو اس انسان کو بغیر عمر قید کے پھانسی کی سزا ہو۔ میں اپنے ماں باپ کو اس حویلی میں ڈھونڈنا چاہتا تھا اور رشید کاکا سے بھی ملنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا دیکھا تھا جو مجھے بتانا چاہتا تھا۔ شاید رشید کاکا مجھے پہچان چکا تھا، اب رشید کاکا ہی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ اگلے روز میں حویلی گیا تو پتہ چلا کہ رشید کاکا بیمار ہیں اور گھر ہیں۔ ان کے گھر چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا تو ان کی ٹانگ اور بازو ٹوٹی ہوئی تھی اور سر پر بھی زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے انہیں بہت مارا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، سلیمان بھاگ جاؤ یہاں سے، وڈیرے کو تم پر شک ہو چکا ہے۔ اس دن بھی وڈیرا ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ چکا تھا، اسے ہم پر شک ہو چکا ہے۔ تم نے وڈیروں کو بہت عام لے لیا ہے، تم نہیں جانتے وہ پاتال سے بھی لوگوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اس نے مجھے بہت مارا، میں نے راز نہیں اگلا۔ تم یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا لو اور نکل جاؤ، تمہیں کامیاب دیکھ کر دلی سکون ملا ہے، کم از کم تمہارے ماں باپ کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔
ان کے ان الفاظوں کو سن کر میں حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میرے ماں باپ کی قربانی کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ملک دلاور کے کسی ملازم نے تمہیں شہر میں دیکھ لیا تھا، انہیں معلوم پڑ گیا کہ تم ندی کے کنارے ان کو بے وقوف بنا کر بھاگے ہو، جب تم گئے تھے تو ایک دن تک تمہارے لیے سوگ چلتا رہا، مگر جیسے ہی ملازم نے تمہیں وہاں دیکھا پیچھے سے تمہارے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، تمہارے ماں باپ کو اٹھا لیا گیا۔ تمہارا باپ تو موقع پر ہی مر گیا تھا کیونکہ ملک دلاور نے اسے بہت مارا تھا، جبکہ تمہاری ماں کو وہ تہ خانے میں قید کر چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے اسے بچا لو، مگر تم اس کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پاؤ گے، وہ تمہاری نوکری ہی ختم کروا دے گا۔ اما ابا کا انجام سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مر چکا ہوں، مگر حقیقت یہ نہیں تھی، ان کو وہ حقیقت پتہ چل چکی تھی، یعنی اب وہ چاچا رشید کے سر پر آ چکے تھے۔ مجھے کچھ کرنا تھا، میں نے فوراً پولیس فورس کو الرٹ کر دیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ سب لوگ ویسے بھی اس وڈیرے سے تنگ تھے، فوراً سے اس کے خلاف ہو گئے اور جو ثبوت اکٹھے کیے تھے وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے۔ فوراً عدالت کی طرف سے ہمیں نوٹس ملا کہ اس کے گھر پر چھاپا مارا جائے۔ ہم لوگ پوری تیاری کے ساتھ اس کے گھر پر آئے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تبھی میں اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلیمان احمد نذیر حسین کا بیٹا۔ میں نے سنا تم نے میرے ماں باپ کو مار ڈالا، تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم نے کہا تھا کہ ساری زندگی میں تمہاری غلامی کروں گا اور کبھی بھی تمہارے مد مقابل نہیں بیٹھ سکتا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں کبھی بھی تمہارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ایک نیچ انسان ہو اور میں تم سے 100% بہتر ہوں۔ میں یہ کہہ کر ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اسے اس کے تعلقات استعمال کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ دونوں بھائیوں کو گرفتار کرنے کے بعد میں نے جو ثبوت عدالت میں پیش کیے اس کے پیش نظر دونوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ انہوں نے جو گناہ کیے تھے انہوں نے ہی ان کی جان لے لی۔ تہ خانے کو کھولا گیا تو وہاں بہت سی مظلوم عورتیں ملیں جن کے بچے شہر گئے تھے اور ان کی ماؤں کو یہ سزا دی جا رہی تھی کہ وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ماں جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی تھی وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، شاید وہ اس لیے زندہ تھی کہ مجھے کامیاب دیکھ سکے۔ مجھ سے ملنے کے ایک ہفتے بعد وہ ہسپتال میں انتقال کر گئی۔ میرا عہدہ بھی میری ماں کو بچانے کے کام نہیں آیا، بلکہ وہ تو مجھے کامیاب دیکھ کر دعائیں دیتے ہوئے گئی۔ اس کے بعد وڈیروں کا ہمارے گھر پر زور ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی جس نے پورے علاقے کو پرسکون کر دیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ پہلی بار جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے بہت مشکلات سہیں اور آج بہت سے لوگ میری وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوئے تھے اور مجھے اسی بات کی خوشی تھی۔ ابرار علوی مجھ سے ملنے آئے، مجھے مبارکباد دی۔ اب اس گاؤں میں میرا کچھ نہیں رہا تھا تو میرا جہاں بھی ٹرانسفر ہوا چپ چاپ وہاں چلا گیا۔ ابرار علوی نے شادی پر مجبور کیا تو میں نے شادی کر لی۔ آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور یہ سب ابرار علوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نہ ہوتے تو شاید آج بھی میں کہیں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوتا یا پھر وڈیروں کے ہاتھ لگ چکا ہوتا۔